اب میرے پاس ایک کالر ہے، ان کا نام علی ہے، یہ زوم پر ہے، اور ان کے بعد سونامی بھائی کو لیں گے۔ مسٹر علی، السلام علیکم۔ السلام علیکم یاری مدد، کیسے ہیں یاری بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ آپ کو عزت دے، اللہ آپ کو سلامتی دے۔ تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے اچھا، میرا نام تھوڑا سا عاصم اقبال ہے، وہ اے آئی کر کے لکھا ہوا ہے، تو میں بھی اچھا تھوڑا اچھا سا اچھا، لیکن مجھے خیر، سمجھ نہیں۔ بھی مولا علی کے ماننے والے ہیں، آپ سے بات کر کے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ اور آج کا تھینک یو سر۔ مناظرے کے اوپر ایک چھوٹا سا کمنٹ ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ باقی جتنے بھی مناظر ہیں ان کو بھی دیکھا، اس سے پہلے جو کل جو آئے تھے ان کو بھی دیکھا، سب کی بولتی اللہ یاری بھائی بند ہو جاتی ہے آپ کے سامنے۔ ایسا لگتا ہے کہ بس وہ پھر ریکارڈر کی طریقے سے اپنی ایک بات کو بس وہ ریپیٹ کرتے رہتے ہیں اور ان کے جی بعد سر، کچھ بچتا نہیں ہے سوائے پرانی باتوں کو جو لوگوں سے سنی ہوتی ہیں، انہوں نے اس کا کوئی پراپر کوئی اس مجبوری کا ہے نا، وہ بھی نہیں ہوتا مجبوری کیا کر تو مجبوری ہے ان کی۔ افسوس ہے کہ بس پاکستان میں انفارچونیٹلی ایسے بہت سارے لوگ ہیں، میں جن لوگوں سے ملتا ہوں اور جب بتاتا ہوں ان کو کہ میں جو ہے وہ آپ کو بھی سنتا ہوں، تو وہ سن کے تو بھڑک جاتے ہیں۔ پھر میں ان کو بتاتا ہوں کہ بھائی آپ جن لوگوں کی سن کے ان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ غلط بولتے ہیں، کبھی ایک دفعہ ان کے پروگرام میں آ کے بھی دیکھیے تو آپ کو جو ہے وہ اندازہ ہوگا کہ یہاں جی پر بالکل، صحیح دین اہل بیت کی تعلیم دی جا رہی ہے، اور اللہ کا شکر ہے۔ اور تھینک یو سر۔ میں ایک ایجوکیٹر ہوں، جیسے کہ آپ نے بتایا تھا کہ آپ ایک یونیورسٹی کا پروگرام شروع کرنا چاہتے ہیں، تو اگر اس میں کوئی بھی میری ضرورت ہو، I'll be really very glad to help you تھینک یو سر، in any way۔ انشاء اللہ۔ میں اور کوئی اگر آپ کو اے آئی کی، میں چاہتا ہوں کہ میں چاہتا تھا آپ سے بات کروں کہ اگر اے آئی سے ریلیٹڈ ہم کو تو ایسا پلیٹ فارم اس میں مل زیادہ جو مشکل کام ہے نا کہ جائے۔ کورسز کریٹ کرنا، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ ایک کورس اگر کریٹ کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ایک سبجیکٹ پہ مثلا 200-300 لیکچر، اچھے لیکچر جی ہاں، جو مفید جی ہوں ہاں، ان کو آپ ریکارڈ کریں، پھر اس کو آپ فائن ٹیون کریں گے نا، ہر لیکچر میں غلطیاں ہوں گی، یعنی اس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے، ہمیشہ اس کو اپڈیٹ کرنا ہوگا، بہتر کرنا ہوگا۔ تو اس کے لیے دیکھیں، اس میں صرف میں لیکچر نہیں دے سکتا کہ میں ہی سب لیکچر دے دوں، وہ جب یونیورسٹی ہوتا ہے اس میں بہت سارے لیکچرار ہوں گے، ٹھیک ہے نا، میں سپرویژن کر سکتا ہوں، ان کو گائیڈ کر سکتا ہوں کہ کون کون سے سبجیکٹس یہاں پہ پڑھانے۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں لوگ والنٹیئر نہیں ہوں گے، جو اچھے اگر کسی سبجیکٹ میں کسی کے اسپیشلائزیشن ہے، وہ مثلا عربک لٹریچر ہے یا کوئی اور سبجیکٹ ہے جو ایک عام آدمی کے لیے جس انداز میں ہم کہتے ہیں تم اس طرح ریکارڈ کرو نا، ہمیشہ اس کو اپڈیٹ کرنا پڑے گا، تو اس کو ایکسپیکٹ بھی کرنا کہ یہ والنٹیئر بیسس پہ کام کرے گا، ہمارے ساتھ ایسا کوئی نہیں ہے، تو ان کو ہمیشہ آپ کو سیلری دینا پڑے گا، اور اچھا سیلری دینا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے لیے بھی انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے کہ پروفیشنل ویڈیو ہونا چاہیے نا، کوئی ویڈیو آئی فون لگا کے کوئی سامنے بیٹھا ہے وہ اس طرح تو صحیح نہیں ہوگا، اس کے لیے جی ہاں، بالکل، ہاں آڈیو ویڈیو سب پروفیشنل بیک گراؤنڈ اچھا ہونا چاہیے تاکہ وہ پریزنٹیبل ہو، ٹھیک ہے نا۔ نام یونیورسٹی رکھے اہل بیت علیہ السلام یونیورسٹی، اور اندر میں ویڈیو جو ہے سب کلپس چھوٹے چھوٹے ادھر آئی فون سے بنائے ہوئے، وہ تو نہیں چلے گا۔ تو یہ اس کے لیے دیکھیں، اس کے لیے بہت زیادہ نہیں ہے، دیکھیں جتنا ایک بڑے یونیورسٹی کا جو اسٹاف ہوتا ہے اس میں تو 10,000 لوگ کام کرتے ہیں، آپ جائیں نا کسی یونیورسٹی میں 5,000 10,000 لوگ کام کرتے ہیں۔ ہم اس طرح تو نہیں چاہتے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ 10-15 آدمی اگر کام کرتے ہیں، ان کے لیے جگہ ہونی چاہیے، اسپیس ہونی چاہیے، پھر اس کے لیے اکوپمنٹ کی ضرورت ہے، پھر ان کی تنخواہ کی بات ہے، تو لازمی بات اس میں خرچہ بہت آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ابھی تو یہ اسٹوڈیو نہیں چل رہا، اس کے خرچے نہیں آ رہے۔ ہاں تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ یا علی مطلب ایک دفعہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ بولتے ہیں کہ شیو جھوم جاؤ، کمال ہے، بولتے مزہ آتا ہے سن کے، شیو جھوم جا سر، اللہ آپ کو خوش رکھے، فخر سے سر اٹھاؤ۔ تھینک یو سر، تھینک یو بہت مہربانی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تھینک یو سر۔ سونامی بھائی اب آئیں گے مناظرے پر، یہ اپنا بغیر تعصب کے، چلے تعصب کے ساتھ جماعت عمریہ کے اینک سے یہ کوئی پیش کریں گے تجزیہ۔ جی سونامی صاحب، طوفانی دریا، طوفانی نہیں، دریائی طوفان، سمندری طوفان، السلام علیکم۔ کیسے؟ علیکم السلام ورحمۃ اللہ، خیریت سے ہیں؟ فضل کرم ہے، احسان ہے۔ تھینک یو، اللہ آپ کو عزت دے۔ جی سر بولیں۔ جی میں کل بھی آیا تھا، آج بہت انتظار کیا، اسکرین کی وجہ سے آنکھیں تھک گئیں کہ یہ لائٹنگ ہوتی ہے، اور رات بھی ٹائم بہت زیادہ گزر گیا۔ صحیح۔ تو کل آپ نے مطلب وہ مولانا صفدر کے ساتھ ڈیبیٹ کی تھی نا سورۃ الحجرات، جی جی، تو آپ نے چند اعتراضات کیے تھے، میں نے مطلب اس سے پہلے سے جوابات نوٹ کیے، لیکن موقع نہیں ملتا ہے کہ ڈیبیٹ بات ہو سکے۔ ٹھیک ہے، ابھی سوال جواب تو نہیں کرنا نا، ابھی آپ نے جو ڈیبیٹ آج ہوا ہے کل ہوا ہے اس پہ اگر آپ نے کوئی تاثر دینا ہے کہ آپ کے پیر صاحب نے جو کارکردگی کی ہے اس پہ آپ کو کتنا فخر ہے، آپ کل جا کے ان سے بیعت کریں گے، وہ پیر صاحب ہیں، مفتی صاحب ہیں، تقلید بھی کر دیں ان کی، بیعت بھی کر دینا۔ اس طرح بیعت میں تقلید میں یقین نہیں رکھتا، ان کے جو جوابات ہیں، ٹھیک ہے نا،
کتنے آپ ان سے راضی ہیں پیر صاحب سے؟ آپ کا جو موقف ہے اور اس کا جو موقف ہے، میرا دونوں اس میں درمیانہ جی اب میں پھر کبھی بیان کروں گا اگر آپ سے کبھی بات وہ تو کیا درمیانہ موقف ہے بھائی؟ وہ تو کہہ رہے تھے کہ اہل بیت علیہ السلام بھی صحیح ہیں، ابو بکر عمر بھی صحیح ہیں. اہل بیت علیہ السلام دکھانے کے لیے کہ بھئی یہ میراث نہیں ہوتی، انہوں نے ایسے ڈرامہ مچا دیا، مطالبہ کیا، پھر راضی ہو گئے. اور ابو بکر تو صحیح تھے، ہے ہی تھے ہی. جو آپ کا کیا آپ موقف نے ہے؟ چند روایات کوٹ کیے ہیں نا صحیح بخاری سے، اس میں شاذ روایات ہیں منکر. عموماً امام زہری جو ہوتے ہیں وہ منفرد ہوتے ہیں. آپ دیکھو بخاری جو ہے، بخاری شاذ اور ضعیف بن گیا جی. ابھی تک تو ہمارے سر پہ مارتے تھے کہ صحیح بخاری، نام بھی رکھا ہے صحیح بخاری. نہیں، امام بخاری خود کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بخاری کے جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ، نہیں کتاب اللہ تو نہیں ہے نا، پھر بھی اور انسان کی بنائی ہوئی ہے نا، اصح صحیح ترین کتاب ہے نا، صحیح ترین کتاب ہے. نہیں مرضی کے نو دیکھیں، جب اہل بیت علیہ السلام کا حق ثابت ہو جائے کہتے ہیں بھئی وہ بخاری کی حدیث بھی، مسلم کی بھی ہو، دونوں کی بھی ہو، اکابر نے تصحیح کی ہو تو کہیں گے کہ بھئی یہ شاذ ہے جی. مجبوری ہے، دلیل کے ساتھ بات کریں گے، دلیل کے ساتھ، بغیر دلیل کے بات نہیں کریں گے. اور یہ کہ بخاری جو ہے نا وہ شافعی مسلک ہے یا خود مجتہد تھے، تو شافعیوں نے اس کو بہت سپورٹ کیا ہے، ان سب نے اس طرح لکھا ہے. اور یہ سارا بخاری جو ہے وہ احناف کے رد میں لکھا گیا ہے، شروع ہی احناف کے رد میں. تو ادھر بھی 4 مذاہب ہیں سنیوں کے، تو سب احناف سب اس کو صحیح مانتے ہیں. احناف سب، یہ بہت عجیب بات ہے کہ حنفی جو ہے اس بخاری کو صحیح نہیں مانتے بھائی. یہ کب سے شروع کیا؟ اس میں روایات ہے نا. دیکھیں محدثین کا جہاں تک تعلق ہے، محدثین سب ابو حنیفہ کے انہوں نے تفسیر، ابو حنیفہ کا جہاں کا تعلق ہے وہ تو سب محدثین، احمد ابن حنبل، ابن ابی شیبہ، اللہ آپ کا بھلا کرے، سفیان الثوری. کون محدث ہے جس نے ابو حنیفہ کی تفسیق نہیں کی ہے، اس کی تکفیر نہیں کیا؟ بہت سخت الفاظ میں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ اگر ابو حنیفہ کے دفاع میں آپ کو غیرت آ گئی ہے تو پھر تو آپ کے پاس کوئی حدیث ہے ہی نہیں، کیونکہ جس حدیث کو بھی آپ اٹھائیں کسی بھی کتاب میں ہو، اس کا ایک نہ ایک راوی ایسا آئے گا جس نے ابو حنیفہ کی تفسیر کی. پھر تو احناف کے پاس کچھ بھی نہیں. اہل سنت نام رکھا نا، سنت ونت کچھ نہیں، کیونکہ سب احادیث جو ہے سب احادیث وہ محدثین نے ان کی تفسیر کی ہے. مجھے سمجھ آیا ہے محدثین نے کیوں کی تھے کہ وہ درباری ملا نہیں تھے، اس لیے تو اس کو مار دیا گیا، درباری ملا بنانے کی پیشکش کی گئی. اور باقی میں بولنا نہیں کرنا چاہتا، لیکن وہ مجتہد پر جرح جو ہوتی ہے وہ قبول نہیں ہوتی ہے. وہ امام ہے، اب اس کے مقلدین ہیں جو ان کے زمانے کے بڑے بڑے علماء تھے، مار کے 2 دفعہ اس کو مار کے کفر سے اس کو توبہ دلائے. ابو حنیفہ کو کفر سے توبہ دلائے زبردستی، ڈنڈے کے زور سے. کافر ہو گئے، دوبارہ کلمہ پڑھو. 2 دفعہ اس نے کفر سے دوبارہ کلمہ پڑھے. کہتے ہیں بھائی وہ مجتہد ہے، اس کے اب جرح نہیں مانتے بھائی. جو تو سے کلمہ 2 دفعہ پڑھی ہے ابو حنیفہ صاحب، کفر سے 2 دفعہ اس کو مار، ڈنڈے کی مار سے، ڈنڈے کے زور سے دوبارہ کلمہ پڑھوایا ہے کہ نہیں بھائی؟ اصل میں وہ حسینی تھے نا، اہل بیت کی مدد کرنے والے. اوئے ہوئے ہوئے، حسینی کی وجہ سے نہیں، بہت سارے محدثین حسینی اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں. عبد الرزاق الصنعانی کتاب مسند احمد ابن حنبل میں کتنے احادیث ہیں اہل بیت علیہ السلام کے فضائل میں. کتاب ہے اللہ آپ کا بھلا کرے، کتاب ہے فضائل الصحابہ میں. احمد بن شعیب نسائی کی کتاب ہے خصائص علی بن ابی طالب علیہ السلام. احمد ابن حنبل کی کتاب ہے فضائل علی بن ابی طالب علیہ السلام، خصائص علی بن ابی طالب علیہ السلام. کتنے مناقب امیر المومنین، کتنے بڑے اکابر نے لکھے ہیں. وہ کوئی ان کی تکفیر نہیں کیا بھائی، ٹھیک ہے نا. اور کسی نے یہ بولا بھی نہیں ہے، یہ آپ بنا رہے ہیں نا کہ اہل بیت علیہ السلام کی محبت کی وجہ سے. پھر تو آپ کے اگر یہ بات ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی محبت کی وجہ سے ابو حنیفہ کی انہوں نے تکفیر اور تفسیق کی، پھر تو آپ نے اگر ایسا فتویٰ دیا کہ آپ کے جتنے محدثین ہیں بشمول بخاری ٹھیک ہے نا، یہ تو بدترین ناصبی ہیں کہ ایک شخص کو اہل بیت علیہ السلام، ابو حنیفہ جیسے شخص کو اہل بیت علیہ السلام کی محبت کے جرم میں ان کی تکفیر کی ہے، ان کی تفسیق کی ہے، ٹھیک ہے نا. پھر تو آپ کے پاس پھر تو یہ ثابت ہو کہ آپ کے پاس سنت ہے ہی نہیں، کیونکہ جب سب آپ کے علماء اس طرح تھے کہ کوئی اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرے، ابو حنیفہ جیسا بھی ہو، تو اس کی تکفیر. تو پر یہ تو بدترین دشمن اللہ، دشمن رسول ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم. کیا کہیں گے آپ؟ بات غلط لے جا رہے ہیں. وہاں پر جو مسائل کیے گئے ہیں، جو تکلیفات دی گئی ہے، وہ اپنے وقت کے حساب سے میں بات کر رہا ہوں. آپ نے کہا ان کے وقت کے حساب سے وہ اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتے تھے، اس لیے ان کے تفسیق کی گئی ہے نا. کس نے تفسیق کی؟ محدثین، علماء سنت نے، علماء حدیث، علماء سنت نے. تو آپ کے علماء سنت پتہ چلا نا کہ یہ کیا ہے؟ یہ شیطان کے لشکر ہے نا، کہ اہل بیت علیہ السلام سے محبت کی وجہ سے اتنے بڑے فاضل زاہد عالم ابو حنیفہ جیسے شخص کی تکفیر کی گئی ہے. تو پھر ان سے سنت لینا تو حرام ہے نا ٹھیک ہے نا، بخاری مسلم سے، ترمذی سے.
اہل سنت آج سے یہ پٹھان بھائی اہل سنت نہیں کہلائیں گے، کیونکہ ان کے پاس سنت ہے نہیں، سنت بچی نہیں. سنت کیسے سے لے گئے؟ وہیں سے لے گئے جو اہل بیت علیہ السلام کی محبت میں ابو حنیفہ جیسے فاضل زاہد کو انہوں نے تکفیر کر دی. بھائی اور ختم ہے نا. میں نے مسلمان کہا کہ میں مسلمان ہوں، ایک بات، اور دوسری بات میں نے آپ کو یہ کہی تھی کہ حدیث تو نہیں ہے نا آپ کے پاس، حدیث کچھ نہیں، بخاری مسلم سب چلے گئے جی. انا للہ و انا الیہ راجعون. نہیں آپ اس طرح بھی بات نہ کریں. میں نے چلیں آپ دیکھیں، آپ اتنا انتظار کیا نا بھائی صاحب، آپ اس پہ بات کرنے کے لیے سورہ حجرات کے لیے. اب تو 6 گھنٹے ہو گئے، اب لوگ بھی نہیں سننا چاہتے نا، 5.5 گھنٹے. اب آپ اگلے پروگرام میں آپ آ جائیں نا، میں آپ کو سب سے پہلے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ دے دوں گا. ٹھیک ہے نا بھائی؟ سب سے پہلے فرسٹ انتظار کیے بغیر. ٹھیک ہے نا صحیح ہے، لیکن شاید موقع نہ ملے تو نہیں دے دیں گے آپ کو. میں اگر زندگی رہی تو میں آپ کو دے دوں گا، میرا وعدہ ہے آپ سے. آپریٹر صاحب اگلا پروگرام جو ہوا نا، ان کو پہلے سے 1 گھنٹے سے 90 منٹ تک آپ اپنا کیس لڑیں بھائی، جتنا مقدمہ اس سے زیادہ نہیں. آپ کی بات بالکل آپ کی بات صحیح ہے، لیکن اگلے پروگرام میں نہیں آئے تو اس کے بعد اگلے پروگرام. ہاں جس پروگرام میں آپ تشریف لائیں نا، تو اس میں آپ کو 1 گھنٹے دے دیں گے. تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بہت مہربانی. تھینک یو سر، اللہ آپ کو عزت دے.